تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی آیات میں ابواب البر یعنی نیکیوں کا باب، اس کا اجمالی تذکرہ تھا۔ اس میں عقائد، ایمانیات اور معاملات، اخلاق، معاشرت، اجمالی اعتبار سے تقریباً 18-20 چیزوں کا تذکرہ آیا تھا۔ اب اس کے بعد آخر صورت تک سورہ بقرہ مکمل ہو جائے گی۔ بہت سارے احکام جو ابواب البر ہی میں سے ہیں، اس کی مختلف شکلیں ہیں، نیکی کی، وفاداری کی، ان کا تذکرہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز قصاص، اس کا تذکرہ ہے۔ پہلے آیت کا ترجمہ سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس کی تشریح کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلى، تم پر قصاص فرض کیا گیا مقتولین کے بارے میں۔ تم پر قصاص یعنی بدلہ، مساوات، برابری، یہ فرض کی گئی ہے فی القتلى، مقتولین کے بارے میں۔ الحر بالحر، آزاد کو آزاد کے بدلے میں، والعبد بالعبد، اور غلام کو غلام کے بدلے میں، والانثى بالانثى، اور عورت کو عورت کے بدلے میں۔ فمن عفی له من اخیہ شیء، پس جس شخص کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی کر دی جائے۔ فمن عفی له من اخیہ شیء، پس جس شخص کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی کر دی جائے، فاتباع بالمعروف، تو اب اس کو چاہیے کہ بھلائی کے ساتھ اس کا مطالبہ کرے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور اچھے طریقے پر اس کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ دیت کا جو حکم ہے یہ تخفیف ہے تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے، اور اس کی طرف سے مزید رحمت ہے۔ چونکہ اس سے پہلی امتوں میں صرف یا تو قصاص ہی تھا یا بس معافی تھی، دیت نہیں تھی۔ فمن اعتدى بعد ذلك، بس جو شخص اس کے بعد پھر زیادتی کرے، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک، تکلیف دینے والا عذاب ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہوا۔ مذہب اسلام کے اندر جانوں کا تحفظ اس قدر ہے کہ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آج المیہ افسوس یہ ہے کہ اتنے مقدس اور پاکیزہ مذہب کو بھی آتنکواد سے جوڑ کر کے اس قدر بدنام کیا گیا کہ حیرت ہوتی ہے کہ اتنے پاکیزہ مذہب کو، کہ جس کے اندر ایک جان کی حفاظت ایسی ہے، قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اگر ناحق کسی ایک جان کا بھی قتل ہوتا ہے تو ایسا سمجھو جیسے اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک جان کی کتنی حفاظت ہے۔ ایسے پاکیزہ مذہب کہ جس کے ایسے اصول ہیں کہ اگر جان بوجھ کر کے قتل کرے تو کیا سزا ہے، بھولے سے قتل ہو جائے، شبہ عمد یا خطاً قتل کر دے تو اس کی کیا سزا ہے۔ سورہ نساء اور سورہ مائدہ کے اندر تفصیل سے انشاءاللہ اس کے احکام وہاں پر آئیں گے۔ یہاں تو ہم صرف اس آیت کا ترجمہ اور خلاصہ آپ کے سامنے کرنا چاہتے ہیں۔ آیت کا شان نزول یہ ہے، زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے دو قبیلے، ان کے اندر آپس میں بڑی جنگ چلتی رہتی تھی، یہاں تک کہ جنگ چلتے چلتے اسلام کا زمانہ آیا تو دونوں مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا۔ ان میں سے ایک قبیلہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، ان کا خیال یہ تھا کہ ہم میں سے اگر ہمارے قبیلے کی کسی عورت کو قتل کر دیا جائے گا تو ہم اس کے بدلے میں ان کے مرد کو قتل کریں گے، ہمارے قبیلے کے اگر غلام کو قتل کر دیا گیا تو ہم دوسرے قبیلے کے آزاد کو قتل کریں گے۔ یعنی قصاص کی جو اصل روح ہے اس کو ختم کر دیا تھا۔ قصاص کا مطلب ہے برابری، مماثلت، تاکہ دنیا سے جرائم ختم ہو جائیں۔ اب ظاہر بات ہے قتل تو کیا ہے غلام نے، تو اس کے بدلے میں آزاد کیوں قتل کیا جائے گا، اسی کو قتل کریں گے نا جس نے قتل کیا ہے۔ تو بہرحال اس طریقے سے انہوں نے قسمیں کھائی کہ ہم ایک کے بدلے میں دو کو، اس کے بدلے میں اس کو، تو ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی اور صاف اعلان کر دیا کہ آزاد کے بدلے میں آزاد ہے، غلام کے بدلے میں غلام، مرد کے بدلے میں مرد، عورت کے بدلے میں عورت۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر عورت نے کسی مرد کو قتل کر دیا تو اب اس عورت کو قتل نہیں کریں گے بلکہ مرد ہی کو قتل کریں گے، نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو قصر ہے یہاں پر، یہ اضافت ہے، یہ مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ مساوات اور برابری دیکھنی ہے۔ چاہے ایک طرف عالم ہو دوسری طرف جاہل ہو، چاہے ایک طرف مرد ہو دوسری طرف عورت ہو، چاہے ایک طرف آزاد ہو دوسری طرف غلام ہو، اس کے بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا جس نے قتل کا جرم کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ قصاص جو ہے اس کے معنی برابری کے آتے ہیں۔ قرآن پاک میں لفظ کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا جو واقعہ آیا ہے قرآن پاک کے 15ویں پارے کے اندر، فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ ہم نے ان دونوں کو حکم دیا کہ تم ان کے نشان قدم کو تلاش کرتے کرتے وہاں تک پہنچ جاؤ۔ اسی طریقے سے سورہ قصص کے اندر آئے گا، وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو پانی کے اندر ڈالا گیا لکڑی کے اس میں بند کر کے صندوق میں، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تو نشان قدم پر، یعنی جہاں جہاں سے یہ جائے اس کے پیچھے پیچھے تعاقب کرتی ہوئی جا، دیکھتی رہنا کہ یہ کہاں جاتا ہے صندوق۔ تو قصاص کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ قتل کی اس اعتبار سے انویسٹیگیشن کی جائے کہ مطلب پتہ لگاتے 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 قاتل تک پہنچ جائے، یعنی تمام کڑیوں کو جوڑ کر کے دیکھا جائے اور اس کی تحقیق اور جستجو کی جائے۔ اسی لیے قصاص کا جو تعلق ہے وہ حاکم وقت سے ہے، امیر المسلمین سے ہے، نہ کہ مقتول کے ورثہ سے۔ وہ بیچارے کہاں پھریں گے تلاش کرتے ہوئے؟ بعض مرتبہ جس کا قتل کیا وہ بڑا کمزور ہوتا ہے، اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی، اس لیے حاکم وقت اور اس کی جو پوری ایجنسیاں ہیں ان کا کام ہے کہ وہ اس کی پوری طریقے سے تحقیق کرے، چھان بین کرے اور قاتل کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ البتہ مقتول کے ورثہ کو بالکل محروم بھی نہیں کیا، چونکہ اصل زخم تو انہی کو لگا ہے، اس لیے شریعت نے اتنی اجازت دی ہے کہ ان سے معلوم کرو، اگر یہ بدلہ لینا چاہے قصاص تو اس کا بھی حق ہے، اور اگر کوئی قاتل مقتول کے ورثہ میں سے کوئی ایک معاف کر دے
یا تو بالکل ہی معاف کر دے، یا یوں کہیں کہ بھائی قصاص لینے سے کیا فائدہ، ہم تو اس سے فدیہ لیتے ہیں تاکہ بچوں کی کفالت ہو جائے، کوئی اس کا بیچارے کا دیکھ بھال کرنے والا نہیں۔ تو اب ایسا نہیں کہ کچھ خون کے بدلے کے اوپر اڑ جائیں اور کچھ معاف کریں، تو اب معافی ہی ہو جائے گی اور اس سے فدیہ لیا جائے گا۔ اور ایک جان کی قیمت تقریباً 2916 تولے چاندی آج کے اعتبار سے 38 ماشا، اس کی آپ قیمت نکالیں گے تو دیکھیں گے وہ کئی لاکھ، تقریباً 20 لاکھ کے آس پاس ہے، اس سے بھی زیادہ پہنچتی ہے۔ بہرحال تیسری شکل یہ ہے کہ سب کے سب معاف کر دیں، معافی کا بھی حق ہے۔ تو اہل کتاب جو بنی اسرائیل تھے ان کو تو صرف یہ تھا کہ ہر حال میں قصاص ہی لینا ہے، اور اہل کتاب کی دوسری جماعت جو نصارہ تھی ان کو صرف معافی کا حکم تھا، قصاص کا حکم نہیں تھا۔ اللہ نے قرآن میں اشارہ کیا کہ یہ احسان ہے، میری طرف سے رحمت ہے، تم کو ایک تیسرا آپشن بھی دے دیا، اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ اگر تم چاہو تو اس کے بدلے میں فدیہ اور مال کا مطالبہ بھی کر سکتے ہو۔ تو بہرحال اتنی بات یاد رکھیے کہ شریعت نے جان کی حفاظت کی بڑی اہمیت دی ہے، اسی لیے قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں آگے چل کر کے آئے گا، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، کہ دانت کے بدلے میں دانت، ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، اور جو زخم ہیں ان کے بارے میں قصاص ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ انسانیت کی جان کی کتنی قیمت ہے۔ اسی لیے آگے چل کر کے آئے گا سورہ نساء کے اندر، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، اگر کوئی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے تو اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، چونکہ اس نے ایمان والے کو جان بوجھ کر کے قتل کیا، اس کا قصور بھی کوئی نہیں تھا۔ مذہب اسلام میں 3 شکلوں کے اندر قتل کی اجازت ہے، چوتھی کوئی شکل نہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ ایک آدمی شادی شدہ ہے، شادی شدہ ہونے کے باوجود اگر وہ زنا کر بیٹھے اور 4 گواہوں سے زنا کا ثبوت مل جائے تو اب اس کو اس کے بدلے میں رجم کیا جائے گا۔ ایک شکل تو یہ ہے۔ دوسری شکل یہی ہے کہ اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے تو قاتل کو مقتول کی وجہ سے قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ اگر کوئی انسان دین اسلام سے مرتد ہو جائے، بغاوت پر اتر آئے، تو پہلے اس کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کی جائے گی، اس کے شکوک اور شبہات کو دور کیا جائے گا۔ پھر بھی اگر وہ ہٹ دھرمی پر اڑ جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس کو جیل کے اندر ڈال دیا جائے، کھانا پینا اس کو کم دیا جائے تاکہ وہ صحیح طریقے سے سوچنے پر مجبور ہو۔ پھر بھی اگر وہ توہین کرتا ہے تو پھر اس کو جیل کے اندر چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ یہ 3 شکلیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے کسی کو قتل کرنے کی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کتنی اہمیت ہے اس چیز کی، اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، سب سے پہلا حکم اے ایمان والو۔ اگرچہ حکم ایمان والوں کو دیا جا رہا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کا کوئی بندہ قتل ہو گیا تو وہ خود ہی کھڑے ہو کر کے قاتل کو جا کر کے قتل کر دے۔ اس طرح تو دنیا میں بدامنی پھیل جائے گی، فساد پھیل جائے گا۔ ایمان والوں کے ذریعے سے امیر المسلمین کو خطاب ہے کہ حکومت اپنے ہاتھ میں لے کر کے، اپنی سپردگی کے اندر لے کر کے کیس کو، تب وہ قاتل کو وہاں تک پہنچائے۔ سمجھے نہیں؟ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کا کوئی آدمی قتل کر دیا، اب جوش میں غصے میں آ کر کے انہوں نے خود ہی کارروائی شروع کر دی، تو پھر ادھر سے بھی قتل شروع، ادھر سے بھی، پھر کیا ہوتا ہے خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے، اور نتیجہ یہ کہ فساد بڑھتے بڑھتے پورا کا پورا معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کہا جا رہا ہے ایمان والوں کو، لیکن ہر ایمان والے کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی۔ بعض مرتبہ مقتول بیچارہ کمزور ہوتا ہے اور قاتل دبنگ ہوتا ہے، اس لیے اس مقتول کے جو مطلب طرف سے امیر المؤمنین ہے یا حکومت وقت ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص یعنی برابری، مماثلت، میں نے بتا دیا قصاص کے معنی میں ہی مماثلت پائی جاتی ہے، برابری ضروری ہے۔
جو بھی قتل کرے، چاہے وہ نیچی ذات کا ہو، چاہے غلام قتل کر دے تو بدلے میں غلام ہی کو قتل کریں گے، کسی آزاد کو قتل نہیں کریں گے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا سورہ نحل میں آئے گا، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، کہ بدلہ اتنا ہی لینا ہے جتنا ادھر سے زیادتی ہوئی ہے، ورنہ اگر تم نے اپنی طرف سے زیادتی کر دی تو اب تم ظالم ہو جاؤ گے شریعت کی نظر میں۔ تو فرمایا اے ایمان والو کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کر دیا گیا۔ اسی لیے کتبہ کا مطلب ہے فرض، یعنی یہ چیز لازم اور ضروری ہے۔ اس آیت کے بعد آ رہا ہے کہ قصاص کیوں لیا گیا؟ اس لیے کہ قصاص امن کا فارمولہ ہے۔ اگر پوری دنیا میں امن، چین، سکون اور شانتی چاہتے ہو تو قصاص کا حکم ضروری ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جن ممالک کے اندر قصاص لیا جاتا ہے وہاں پر مرڈر اور قتل کا جو مطلب جرائم ہے وہ زیرو کے برابر آپ کو ملیں گے، وہاں پر ایک کیس ملتے ہی نہیں ہے۔ آدمی کو پتا ہے کوئی سفارش نہیں ہوگی، تجھے اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، چاہے وہ کتنی بھی بڑی شخصیت ہو۔ اور جن ممالک کے اندر یہ نہیں ہے تو پھر وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ قتل کتنے بڑھ جاتے ہیں، بالکل کتے بلی کو مارنے سے بھی زیادہ آسان بنا رکھا ہے۔ اس لیے آگے چل کر کے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات کہہ کر کے قرآن نے کہا کہ دنیا میں امن اور چین اور سکون کا فارمولہ صرف یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو قصاص کے احکام لاگو کرو اور پھر دیکھو کس طریقے سے جرائم گھٹ کر کے نیچے آتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بات اور یاد رکھیے کہ قصاص کے اندر مماثلت کس اعتبار سے ہے؟ جان لینے کے اندر۔ لیکن اگر آپ اس کے اندر یہ بھی مماثلت تلاش کریں کہ جس انداز سے قتل کیا ہے قاتل نے ہم بھی ایسے ہی قتل کریں گے، اس کی اجازت نہیں۔ مثلا اس نے کسی کو پھانسی دے کر یا دم گھونٹ کر یا کسی کو پانی میں ڈبو کر یا آگ میں جلا کر کے قتل کیا تو یہ ضروری نہیں کہ تم بھی اسی انداز سے اس کی جان لو، بلکہ صرف یہ ہے کہ اس نے اس کی جان لی ہے کسی بھی طریقے سے، تم بھی اس کو اس انداز سے اس کی جان لینا مقصود ہے، چاہے وہ بھی دھاردار چیز سے، جیسے مطلب جس سے جلدی سے اس کی جان نکلے، چونکہ اسلام جان لینے، جس کی جان لی جا رہی ہے بدلے کے اندر، اس کے اوپر بھی شفقت کا معاملہ کرتا ہے، سمجھے نہیں؟ اور اس کی شفقت یہی ہے کہ اس کو اس انداز سے قتل نہ کیا جائے جیسے اس نے اس کو قتل کیا تھا۔ تو فرمایا اے ایمان والو کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کر دیا گیا، فی القتلى مقتولین کے سلسلے میں، آزاد کو آزاد کے بدلے میں، غلام کو غلام کے بدلے میں، عورت کو عورت کے بدلے میں۔ اب ایک شکل یہاں پر یہ آئی فمن عفی لہ من اخیہ شیء، دیکھو یہاں پر قرآن نے مقتول جس کو قتل کر دیا گیا اس کو بھائی کہا ہے، اس کے ورثہ کو بھائی کہا ہے، یعنی اگرچہ اس نے اپنی کم عقلی سے یہ کسی بھی طریقے سے قتل کر دیا لیکن ہے تو بہرحال بھائی، یا تو ایمانی بھائی ہے یا انسانی برادری کے اعتبار سے بھائی ہے۔ تو اگر اس کو کوئی معاف کر دے، یعنی مقتول کے ورثہ میں سے ایک یا دو اس شکل میں آ جائیں کہ بھائی نہیں چلو چھوڑو یار وہ تو گیا، اس کو قتل کرنے سے کیا فائدہ، اس کے بدلے میں کچھ لے لیتے ہیں اس سے فدیہ۔ تو اب اللہ فرماتا ہے فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اب اس میں دو کام کرنے ہیں، فاتباع بالمعروف، ایک تو معروف طریقے سے اتباع ہو۔ معروف طریقے سے اتباع کا مطلب یہ ہے کہ تم ایسی کوئی شرط مت لگانا کہ جس سے اس کو تنگی آئے، مطلب یوں کہو چلو معاف کر دیں گے لیکن تم کو اپنی جورو، اپنی بیوی یا اپنی بہن کو ہمارے یہاں وہ بھیجنا پڑے گا، یا فلاں کو ہماری غلامی میں دینا پڑے گا، یعنی اس طرح کی غلط باتیں مت کرنا اس سے، بلکہ بات پیسوں کی ہے لین دین کی تو اسی کے اوپر رہنا۔ اور وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اس قاتل کو بھی حکم دیا کہ اس کے خاندان والے یا قاتل یہ بھی احسان کے طریقے سے ادا کرے، ٹال مٹول اس کے اندر نہ کرے۔ فرمایا جب معاملہ طے ہو گیا تو اللہ نے فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ اللہ کی طرف سے تم پر اس کا انعام ہے، تخفیف ہے، ڈھیل ہے اور رحمت ہے۔ اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ نہیں قاتل کو ہر حال میں قتل ہی کیا جائے گا تو تم کیا کر لیتے؟ اس نے ایک آپشن اور دے دیا کہ بیچ میں اگر معاملہ طے کرو پیسے کے ذریعے سے، جس کو دیت کہتے ہیں، اس کی بھی گنجائش ہے۔
آگے پھر آخر میں فرمایا فمن اعتدی بعد ذلک، لیکن اگر کوئی اس کے بعد زیادتی کرے، زیادتی دونوں طرف سے ہو سکتی ہے، مثلا پیسے طے کر لیے کہ بھائی اتنے پیسے دینے ہیں، یا تو وہ جو دیت کے اندر بیٹھتے ہیں یا کچھ کمی بیشی کر لی آپس میں دونوں نے، اب یہ مطالبے کے اندر سختی کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں آہستہ آہستہ قسطوں میں دے دوں گا، 2 قسطوں میں یا 3 میں، وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں ایک دم چاہیے پیسے، یہ بھی زیادتی ہے۔ یا اسی طریقے سے اور کچھ اس کے اوپر پیسے لینے کے بعد کہ پیسے بھی لے لیے اور بعد میں کیا کیا کہ اس کو قتل بھی کریں گے، چھوڑنا نہیں ہے اس کو، تو یہ بھی زیادتی ہو سکتی ہے۔ یا اسی طریقے سے مقتول کی طرف سے، قاتل کی طرف سے بھی زیادتی ہو سکتی ہے کہ وہ سوچ لے کہ ٹھیک ہے آج پیسے دینے پڑ رہے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن پھر اس کے بعد میں ہم ایک ایک پیسہ ان سے وصول کریں گے، یعنی وہ دبنگ ہے۔ یا اسی طریقے سے وہ انڈر گراؤنڈ ہو جائے، بھاگ جائے معاملہ طے کرنے کے بعد، تو زیادتی قاتل کی طرف سے ہو چاہے مقتول کے ورثاء کی طرف سے ہو، یہ بات غلط ہے۔ فرمایا فمن اعتدی بعد ذلک، پس جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے، زیادتی پر اتر آئے، تو یاد رکھے فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، آخرت میں قاتل مقتول سب اللہ کے سامنے ہوں گے۔ جس نے زیادتی کی ہوگی معاملہ طے ہونے کے بعد، تو آخرت کی سزا کے لیے وہ تیار رہے۔ بہرحال بڑے احکام ہیں اس کے اندر، پیچیدہ مسائل ہیں، انشاءاللہ وہ سورہ مائدہ، سورہ نساء اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے آئیں گے اس کے مطابق آپ کے سامنے بیان کیے جاتے رہیں گے۔ بس صرف یہاں پر اتنی بات سمجھ لیں کہ قصاص میں مماثلت اور برابری ضروری ہے، اور یہی اصل قصاص کی روح ہے کہ جو بھی قتل کرے، یہاں تک کہ اگر ایک آدمی کانا تھا، ایک ہاتھ اس کا نہیں تھا، ایسے آدمی کو قتل کیا، کس نے؟ کسی آدمی نے، تو اب یہ نہیں کہ بھائی آپ یہ سوچو کہ یار یہ تو ناقص انسان تھا، قتل کرنے والا اعلیٰ ہے، ہم اس کی گردن کو کیسے اس کے حوالے کریں، کوئی ایسا ہی آدمی اس کے بدلے میں لا کر کے دے جو ایک آنکھ سے کانا ہو ایک ہاتھ سے وہ ہو۔ یہ مماثلت نہیں ہے، برابری نہیں ہے جناب۔ برابری یہ ہے کہ جو قتل کرے اسی کو بدلے میں دیا جائے گا، یہی اس کی اصل روح ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ سے محفوظ فرمائے، اور انسانیت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے یہ قتل جو ہے چاہے مسلمان کا ہو چاہے کسی ذمہ کافر کا ہو، دونوں برابر ہے۔ یہ بھی اس میں یاد رکھنے کی بات ہے، کسی کافر کو بھی اگر قتل کر دیا بغیر کسی اس کے، تو اس کا معاملہ بھی یہی سنگین ہے، اس کے بدلے میں بھی قتل کیا جائے گا، چونکہ جان کی بات چل رہی ہے، جان کے اعتبار سے سب برابر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ، السلام علیکم۔